تمہاری آنکھیں جتنی آوارہ ہوں گی اتنا تمہارا جسم بدماش ہوتا چلا جائے گا. ساری بے حیائی، سب کچھ یہ آنکھوں سے شروعات ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک نے مومنوں کو سب سے پہلے کس چیز پر روکا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب، اے میرے رسول، ایمان والوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کو تھوڑا سا زیادہ حکم دیا گیا ہے. مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا اور عورتوں کو تھوڑا اور زیادہ حکم کیا ہے؟ اے رسول، اے محبوب، آپ عورتوں سے، ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. دوسرا آگے کا حکم کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے. جانتے ہیں آپ عورت کو نرم لہجے میں بات کرنا بھی جائز نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے تعجب ہے یہ، اسلام تو سکھاتا ہے نرم لہجے میں بات کرنا. یہ اخلاق میں سے ہے کہ نہیں؟ اچھے نرم لہجے میں بات کرو کسی سے. لیکن عورت کو کہا گیا ہے نرم لہجے میں بات کرنا، وہاں تو شیطان آ جائے گا. مرد تو چاہتا ہی ہے کہ اس کی نرم گفتگو سنے. مرد کو شہوت اسی وقت بڑھتی ہے جب عورت کی وہ نسوانی آواز سنتا ہے، اس میں شہوت چھپی ہوئی ہے. عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ نرم لہجے میں بات نہ کرے. عورتوں کو اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہاں، کسی بھی اجنبی مرد سے عورت کو بات کرنے کی نوبت آ گئی تو وہ کڑک لہجے میں بات کرے، سخت لہجے میں ہی بات کرے، تاکہ وہ مرد تمہاری طرف یہ نہ سمجھے کہ یہ اشارے دے رہی ہے. نرم بات کرتے ہوئے مردوں کو تو یہی گمان ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ مجھے راستہ دے رہی ہے، اشارہ دے رہی ہے. کڑک لہجے میں عورت بات کرے تاکہ اس کے وہم و گمان میں بھی بات نہ آئے. عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے. زینت کا اظہار کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو آج بولنا ہی مشکل ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم دیکھو گے عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوا کریں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت اور سارے فرشتوں کی لعنت. میرے آقا فرماتے ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں؟ تنگ و تاریک لباس پہننے والی، چست لباس پہننے والی، چپکا ہوا بدن سے جس سے اس کے سارے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں ایسا لباس پہننے والی. ان کے تو برقعے ہی کیسے ہو گئے؟ اب وہ تو زینت کے لیے ہو گئے. پہلے تو سنا جاتا تھا کہ نقاب جو ہوتا ہے، وہ حجاب جو ہوتا ہے عورت کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے. اب تو حجاب اور نقاب ساری چیزیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، اس میں بھی زینت کا اظہار ہے. حکم یہ تھا کہ باہر سے اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو مرد یہ پہچاننے سے عاجز ہو جائے کہ یہ جوان عورت ہے کہ بوڑھی عورت ہے، اسے یہ پہچاننے کی تمیز بھی نہ رہے. اس طرح سے وہ عورت کو حجاب کا حکم تھا. لیکن عورتیں آج کپڑا پہن کے بھی ننگی ہیں. یہ زنا کے عام ہونے کے اسباب ہیں. جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو گھر محفوظ نہیں رہیں گے، کسی کے گھر محفوظ نہیں رہیں گے. نوجوانوں سے ہم تاکید تو کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی حیا کا قتل مت کرو. ہم آپ سے یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. لیکن ان عورتوں کا کیا جو خود ہی ننگی باہر آ جائیں؟ ایک نوجوان کہاں تک اپنے آپ کو سنبھالے گا، کہاں تک برداشت کرے گا؟ کیا اس میں ان عورتوں نے بڑا کردار نہیں ادا کیا ہے کہ بے حیائی کو پھیلانے میں، بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے میں ان عورتوں کا کردار نہیں ہے؟ بہت بڑا کردار ہے. ہم دنیا بھر کی عورتوں کو کچھ کہنے جائیں تو ہمیں اپ ٹون مارا جائے گا کہ عورتوں کے حقوق کا قاتل ہے، یہ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے یہ مولانا لوگ. دیکھو پورے جھنڈ کے جھنڈ حملہ کرنے لگ جاتی ہیں عورتیں. کوئی ایک بھی اگر ان کے لباس پر بات کرے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب حملہ آور ہو جائیں گی. عورتوں پر ہی بولتے ہو، مردوں کو نہیں بولتے. اسلام وہ ہے جو پہلے مردوں کی آنکھوں پہ پابندی لگایا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھ کر کے ہی جائیں گے اور آپ اپنا جسم کھلا رکھ کر کے ہی کہو. تو ان عورتوں سے میں کہتا ہوں جن کو ہمارے جملے برے لگتے ہیں
میاں قانون بھی ہے, پولیس بھی ہے, ڈپارٹمنٹ بھی ہے, سب کچھ تو ہے گورنمنٹ کے اندر, حکومت کے اندر, تو پھر اپنا سونا چاندی تجوری میں کیوں رکھتے ہو؟ چوکھٹ پہ رکھا کرو. پولیس تو ہے نا, حفاظت کے لیے گورنمنٹ تو موجود ہے. لاؤ اپنی جیولری پوری باہر دروازے کے باہر رکھ کر کے آرام سے سو. آپ کو لگے گا نہیں پولیس تو ہے, 24 گھنٹے تھوڑی نا میرے مال کو دیکھ رہی. یہی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں, نوجوان اپنی آنکھیں نیچی تو کر لیں گے لیکن 24 گھنٹے نہیں کر سکتے. تم اپنی حفاظت تو کرو, تم اپنے جسموں کی حفاظت کرو. اور جس طرح سے یہ عورتوں کو برا لگتا ہے, میں ان سے یہی کہتا ہوں, تمہارے جسموں کو ہم حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی یہ پابندی ہے, یہ کوئی قید ہے. کس نے کہا کہ تم کو قید کرنا ہے؟ اگر عورتوں کو قید میں رکھنا ہوتا تو ہماری آدھی شریعت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے نہیں چل رہی ہوتی. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیان کردہ حدیثوں سے آدھی شریعت ہے ہماری. آپ کو کیا لگتا ہے عورتوں کو قید کیا گیا ہے؟ عورتوں کو قید نہیں, عورتوں کو ان کے مقام پر رکھا جا رہا ہے جس کے وہ حقدار ہیں. کبھی آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مقدس ہے. قرآن پہ غلاف کیوں رکھا جاتا ہے؟ فرق کرنا ہے کہ وہ مقدس ہے. یہ تمام چیزیں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ کہ ان کا تقدس برقرار رکھے. عورتوں کو اسی لیے پورے لباس کی بات ہم کرتے ہیں کہ ان کا تقدس برقرار رہے. ننگی رہے تو ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا دیکھتا تو رہے گا ہی. لوگوں کی شہوت پر کسی کا کنٹرول تھوڑی نہ ہے. کتنوں کی آنکھوں کو ہم بچائیں گے؟ یہ بے حیائی کا جو دور دورہ ہے اس میں یہ سارے اسباب ہیں. برا رزق جب جسم میں جاتا ہے تب اس کا زنا کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے. حرام رزق جسم میں آتا ہے تو بے حیائی کی طرف بڑھتا ہے. اور دوسرا کارن, عورتیں اور مرد جب اپنے لباس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو پھر یہ بے حیائیوں کا دور دورہ ہے. شیطان یہ چاہتا ہی ہے کہ تمہارا لباس نکال دیا جائے, تمہیں ننگا کر دیا جائے. وہ یورپ ہے جس نے جانور اور مردوں کے, انسانوں کے فرق کو مٹا دیا ہے. میں اکثر ایک جملہ جو کہتا ہوں, ننگا رہنا اگر فیشن ہے تو بھینس زیادہ فیشنیبل ہے, جانور زیادہ فیشنیبل ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتے. ننگا رہنا کوئی فیشن ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ ہم کوئی جنگلی زندگی گزار رہے ہیں کیا؟ ہمیں کپڑے میسر نہیں ہیں؟ اس کو یہ شیطانی تمام جماعتوں نے مل کر کے شہوتوں کو عام کرنے کے لیے ننگا کیا ہے. ورنہ کپڑوں کی دشمنی کس کی ہے؟ ارے بڑے بڑے برانڈ کے کپڑے تو تم ہی لوگ بناتے ہو اور پھر ننگا بھی رکھنا چاہتے ہو. کمپنیاں بند کر دو, کپڑے ہی مت بناؤ. جو کپڑے بنتے ہیں تو اس بات کا تصور میں آپ کو لانا چاہتا ہوں, کس کے لیے بنتے ہیں؟ جانوروں کے لیے. حیرت ہوتی ہے, میں کبھی کبھار یہ بھی چیز محسوس کرتا ہوں, محفلوں میں, شادیوں میں, باراتوں میں وہ کرسیاں زیادہ پردے میں رہتی ہیں عورتوں سے. اور کرسیوں کو شامیانے والے موجود ہیں, اوپر سے نیچے تک چھپائے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا اندر لال کرسی ہے کہ پیلی کرسی ہے, کپڑا اڑا دیا ہے. بے جان کرسی کو اتنا پردے میں رکھا ہے اور جان والی عورت کو پوری طرح سے زینت بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے. ان خواتین سے میں کہتا ہوں, تمہیں آج کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پابند کرایا جائے. صرف ایک قانون ہے, وہ اللہ رب العزت کا خوف. تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, معراج کی شب میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے. ان کے عذابات کا بھی ذکر فرمایا. ان میں سے ایک عذاب کا ذکر میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کو بالوں سے باندھ کر کے سزا دی جا رہی تھی اور ان کے بالوں میں پیپ اور خون بھرا ہوا تھا اور فرشتے ان کو دردناک اذیتیں دے رہے تھے, عذاب میں مبتلا کر رکھے ہوئے تھے. پوچھا گیا کون سی عورتیں؟ کہا گیا کہ یہ اپنی زینت کا اظہار عوام کے سامنے کرتی تھی, یہ بے حیا باہر آیا کرتی تھی. تمہیں اسلام نے جو عزت و وقار دیا ہے اس عزت و وقار کے ساتھ رہو, ورنہ معاشرہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. اب یہاں مردوں کی ذمہ داری ہے, اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ.
ننگی لا کر کے بازاروں میں گھمانے کو پوش نہیں کہا جاتا. بے حیا آدمی ہے وہ جو اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں اور اپنی بہنوں کے پردے کے سلسلے میں آزاد خیالی کا اظہار کرتا ہے. نہیں، ہمارے ہاں تو یہ سب نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے دیوس؟ حضور پاک فرماتے وہ شخص دیوس ہے جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے، وہ مرد بھی جہنم میں جائے گا. مرد کے بارے میں، عورت کے بارے میں اور مرد کے بارے میں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مرد اپنی غیرت اور اپنی مردانگی کیسے اس کی پہچانی جاتی ہے؟ عرب والوں سے آج بھی پوچھو، عرب میں آج بھی جا کر کے پوچھو، آج بھی ان کے حالات اگرچہ بگڑے ہوئے ہوں لیکن سگی بھابھی کو بھی کوئی دیور نہیں دیکھ سکتا وہاں. کئی ایسے میں گھر جانتا ہوں، کیونکہ ان کی غیرت ہے، اس کو مردانگی سمجھتے ہیں اپنی عورت کی حفاظت کرنا. یہ بے غیرت بے حیا لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کا اظہار کرنے کے لیے باہر لے آتے ہیں. شک ہوتا ہے تم پورے ہو بھی کہ نہیں ہو، عورتوں کا اظہار کرانے کے لیے. اور اب تو فیشن بنا ہوا ہے، ایک خوبصورت عورت کسی کی آ گئی تو وہ دوستوں میں لا لا کر کے اس کو ملوا رہا ہے، اس کو دکھوا رہا ہے دیکھو تمہاری بھابھی کیسی ہے. معاذ اللہ رب العالمین، تم زنا کے دروازے کھول رہے ہو، تم بے حیائی کی دروازے کھول رہے ہو. تمہاری عورت بازار کی زینت نہیں ہے جو لا کر کے دکھا رہے ہو. ارے موبائل دکھا دیا، گھڑی دکھا دیا، جوتے چپل دکھا دیا، سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس کی اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے. اپنی بیوی کو دکھاؤ گے دوسروں کے پاس اور امید کیا رکھتے ہو سامنے والے سے؟ یہ تو بات ہی الگ ہو گئی کہ کتے کو سامنے گوشت دکھا کر کے پھر کہا جائے کتا کچھ نہیں کرتا ہمارا. کتا گوشت خور ہے، وہ کھائے گا، آج نہیں کھائے گا، کل نہیں کھائے گا، کبھی تو تم نے دروازہ کھول رکھا ہے، وہ کبھی نہ کبھی کھائے گا اس چیز کو. اسی لیے میرے عزیزوں، ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا تھا، یہی لڑکیوں کے پردے اور حجاب کے بارے میں بات آئی تو انہوں نے کہا تھا بیٹا گوشت خرید کر کے لانا، 2 کلو گوشت ایک کھلے برتن میں سر پر رکھ کر کے لانا، کپڑا مت ڈھانکنا. وہ گوشت تو خرید لیا، سر پہ برتن رکھ کر کے اپنے بزرگ استاد کے پاس لا رہا تھا جب تک کوے سارا گوشت کھا گئے تھے. کوئی چیل، کوئی کوا، کوئی اٹھا کر کے لے گئے، برتن خالی. تو استاد نے اس سے پوچھا کہاں گیا گوشت؟ کہا سب تو یہ پرندے کھا گئے، آپ نے منع کیا تھا کپڑا رکھنے. میں نے کہا، اس بزرگ استاد نے کہا تم نے دیکھا یہ تھوڑے سے سفر میں چیل کوے کھلے گوشت کو چھوڑتے نہیں، تو تمہاری ماں اور بہنوں کو کھلا رکھو گے تو یہاں کے درندے کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ زنا کا عام ہونا، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آج ریپ بہت ہونے لگ گیا، کیا سزائیں نہیں ہیں دنیا میں؟ آج تو اتنی سخت سزائیں، 20 سال کی سزائیں، عمر قید کی سزا ہے، پھانسی کی سزا ہے. ہم نے قید خانے میں دیکھا ہے کتنے آتے ہیں ریپ کیس میں. یہ 376 آپ کو معلوم ہوگا، مشہور ہے. جب بھی اس میں آتا ہے تو اس کو جیل میں بھی لوگ مارتے ہیں، وہ سب پتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اتنا سخت قانون ہے، پھر بھی بچتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا سدباب روک تھام ہوتی کیوں نہیں؟ اتنا سخت قانون. بچیوں کے ساتھ، جو نابالغ بچیاں ان کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے تو اس کا اور بڑا سخت قانون ہے، اس میں تو بیل بھی نہیں ہے، اس میں سخت قانون بھی اور جج بھی اور ساری عدالتیں اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں، پھر بھی رکتی کیوں نہیں؟ ریشو آپ نکال کر کے دیکھو آپ کہ یہ کتنی کوانٹیٹی میں آج بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ قانون سے بھی لوگوں کا ڈر ختم کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، جو میں نے شروع میں کارن بتایا. پہلی چیز، رزق حرام جسم میں ہو تو عام لڑکی تو کیا، وہ اپنی ماں بہنوں کے اوپر بھی غلط نظر ڈال سکتا ہے. دوسری چیز، جب لباس دونوں لوگوں کا بے حیا ہو جائے، مردوں اور عورتوں کا، تو کب تک قانون بچائے گا؟ کب تک قانون بچائے گا؟ جہاں یہ تھوڑا سا تنہائی کا موقع پا جائیں گے تو پھر اس حیوانیت کی طرف آ جائیں گے. اسی لیے قرآن نے جہاں روک تھام کی ہے وہیں سے رک جاؤ.
वहीं से रुक जाओ। इस्लाम ने शुरू जहां से होता है, लीकेज जहां से होता है, वहां पर रोक लगाई। अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपने लिबास को सलीके वाला रखो। ये जो आज नौजवान कभी आते हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी होता है। मेरी आदत नहीं है डांट डपट करने की, किसी को सामने जलील करने की, कभी भी नहीं। कुछ बहुत सारे इस तरह की चीजों में मुलविस आते हैं, लेकिन एक चीज, जब ये फटे कपड़े पहन के आते हैं, जीन्स इधर से फटी उधर से फटी, और फिर कहते हैं ये फैशन है, किस लिए फाड़ करके पहन रहे हो? सतर दिखाना। लोगों को ये लगता है कि मॉडर्न दुनिया अभी ये कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। ऐ नौजवान, काश एक बार तू किसी आलिम से पूछा होता मेरे रसूलुल्लाह का लिबास क्या था। तो दुनियादारों को देखा वो फटे हुए कपड़े पहन रहे तो तुम भी पहनने लग गए। वो अपना सतर दिखाने पर आए तो तुम भी सतर दिखाने पर आ गए। कौन सी लाइफ जीने पर आ गए, कौन सी जिंदगी गुजारने पर आ गए। तीसरी एक वजह और बता दूं, बुजुर्गों ने फरमाया है कि जब बंदा ज्यादा गाने सुनता है तो उससे जिना के करीब जाता है। ये जितने नगमात गाने सुनने की जिसको आदत है, उसके जिस्म के अंदर बेहयाई का ज्यादा रुझान होता है। और एक बुजुर्ग ने फरमाया कि दुनियावी मोहब्बत के गाने इंसान के दिल में निफाक पैदा करते हैं, मुनाफिक बनाते हैं। मुनाफिक समझते हो? मुनाफिक वो आदमी जो दिखने में मुसलमान है, अंदर से काफिर है, अंदर से काफिर है। तो ये तमाम चीजों से अपने आप को रोक लो, शायद मुआशरे के अंदर एक इनकलाब आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना करके अपने आप को ही कहो कि आज से मैं ये चीजें नहीं सुनूंगा। अरे रोजाना हो सके तो अल्लाह का कलाम एक सूरे सुन करके तो सो। देखो जिस्म के अंदर कितना असर पैदा करता है। तुम्हारे पास हाथों में मोबाइल है, एयरफोन लगे हुए रहते हैं, घंटों क्या क्या चीजें सुन रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं। काश एक बार सोने से पहले बिस्तर में सूरे मुल्क सुन करके सोते, तबारक सुन करके सोते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, वो बंदा जब मर जाता है, कब्र में जाता है, तो ये सूरे मुल्क अल्लाह के पास जाती है और जा करके रब तबारक व ताला से झगड़ा करती है। ये लफ्ज़ है, बहस करती है कि अल्लाह, ये रोजाना मुझको तिलावत करने वाला बंदा आज दुनिया से गया है, उसकी बख्शिश कर दे, उसे माफ कर दे। जब तक रब तबारक व ताला माफ करने का हुक्म नहीं करता तब तक वो नहीं आती। अल्लाह तबारक व ताला से इस चीज का मुबाहिसा कर रही है, उसके बाद फिर रब तबारक व ताला फरमाता है जा तेरी सिफारिश पर मैं उसे माफ कर दिया। तो हुजूर फरमाते हैं सूरे मुल्क जन्नत में जाती है अल्लाह का हुक्म पाकर कि अल्लाह मुझे इजाजत दे जन्नत में जाने। जन्नत में जाकर के वहां से तकिया बिछोना और लेकर के आती है खुशबुएं, और कब्र में आती है और आकर के उस मैयत से कहती है तुझे थोड़ी देर हो गई, मैं जन्नत से ये सारा सामान लेकर के आ गई। कौन है हमारा रफीक, कौन है हमारा दोस्त जो कब्र में जाने के बाद, ये वो बेहयाइयों के गाने जिनको गाने के बाद आदमी काफिर भी हो जाता है और जिना की तरफ चला जाता है। क्या कर लोगे? ये सारी चीजें सुन करके होता क्या है, सिवाय दिमाग में टेंशन के और कुछ नहीं भरता। और जब दुनिया की फिक्रें ज्यादा सताएं तो लोग समझते हैं एक कोई गाना सुन लें, कोई ऐसा नगमा सुन लें, सैड पोजीशन पे आए हुए हैं, तुम्हारा सैड बढ़ता चला जाएगा, गम बढ़ता चला जाएगा। एक इलाज बताता हूं, बहुत ज्यादा टेंशन और बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाओ तो मेरे मुस्तफा को याद करो, फिर तन्हाई में बैठकर हुजूर पाक की शान में कोई अच्छी नात सुन लो, फिर उसके बाद देखना कि तुम्हारे कल्ब का इलाज होता है कि नहीं होता, तुम्हारे दिल को सुकून और इत्मीनान